بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان کیا، میں ہر روز دریا کے کنارے جاتا اور کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بناتا، پھر وہ ٹوکریاں دریا میں ڈال دیتا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس عمل سے مجھے دلی خوشی اور سکون ملتا تھا۔ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے بہت دن گزر گئے۔ ایک دن میں نے دل میں کہا، جو ٹوکریاں میں پانی میں ڈالتا ہوں آج دیکھوں تو وہ کہاں جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس دن ٹوکریاں نہ بنائی اور دریا کے کنارے کئی گھنٹے مسلسل چلتا رہا۔ آخر کار میں دریا کے کنارے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، میرے چھوٹے چھوٹے 5 یتیم بچے ہیں، ہمیں فقر و فاقہ اور تنگ دستی پہنچتی ہے تو میں رزق حلال کی تلاش میں اس دریا کے کنارے پر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ کھجور کے پتوں سے بنی ٹوکریاں دریا میں بہتی ہوئی میری جانب آ رہی ہے۔ میں نے انہیں پکڑا اور بیچ کر ان کی قیمت کو اپنے بچوں پر خرچ کر دیا۔ دوسرے دن اور تیسرے دن پھر اس طرح ہوا، پھر روزانہ ایسے ہی ہوتا رہا اور یوں ہمارے گھر کا خرچ چلتا رہا، لیکن آج ابھی تک ٹوکریاں نہیں آئیں۔ میں ان کے انتظار میں یہاں پریشان بیٹھی ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے میرے رب، تو رحیم کریم پروردگار ہے۔ اگر میں جانتا کہ میری کفالت میں 5 بچے اور بھی ہیں تو میں زیادہ ٹوکریاں دریا میں ڈالتا۔ پھر میں نے اس بڑھیا سے کہا، محترمہ آپ پریشان نہ ہوں، آج آپ لوگوں کے لیے کھانے وغیرہ کا بندوبست میں کروں گا۔ پھر میں اس گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے دیکھا واقعی بڑھیا غریب عورت ہے۔ چنانچہ میں کئی سال تک اس طرح اس غریب بڑھیا اور اس کے یتیم بچوں کی پرورش کرتا رہا۔ اللہ عز و جل اس عمل کو قبول فرمائے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روزانہ صبح کے وقت شیطان میرے پاس آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا، میرے سامنے آ کر کہتا، تم خوف نہ کرو، بے شک اللہ عز و جل بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ سن کر میں یہ آیت پڑھتا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ مراد یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے، لیکن اس آیت کے مطابق ان لوگوں کو بخشنے والا ہے جو توبہ و ایمان اعمال صالحہ والے ہیں، لہٰذا میں عمل سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر شیطان میرے پیچھے سے مجھے یہ خوف دلاتا کہ میری اولاد محتاج ہو جائے گی، عبادت کو چھوڑو، رزق کی تلاش کرو۔ تب میں یہ آیت پڑھتا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے کرم پر نہ ہو۔ مراد یہ کہ مجھے رزق کی فکر ڈال کر اللہ سے غافل نہ کر، کیونکہ رزق تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر شیطان میری دائیں طرف سے آ کر میری تعریف کرتا۔ اس وقت میں یہ آیت پڑھتا، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی مجھے اچھا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اچھا تب ہوں گا جب میرا انجام اچھا ہوگا، اور انجام تب اچھا ہوگا جب میں متقی بنوں گا۔ پھر شیطان میرے بائیں طرف سے نفسانی خواہشات میں سے کچھ لے کر آتا تو میں یہ آیت پڑھتا، وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَہُونَ، اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ مراد یہ کہ نفسانی خواہشات سے دور رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیطان کی شر سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچاؤ، اور اس سلسلے میں تمہارے لیے سب سے بڑی یہی دلیل کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور تم عرض کرو، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہاں سے بہتر، سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے، سب سے زیادہ عقل مند اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رتبہ اور فضیلت رکھنے والے ہیں، انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ حالانکہ تم جاہل، عیب و نقص والے اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، تو کیا تم شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے محتاج نہیں؟ یقیناً محتاج ہو، اور بہت زیادہ محتاج ہو۔ شیطان سے حفاظت کی دعا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص رات کے وقت
اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کریم ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے کہا پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔